قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ریکارڈنگ برائے طیب اسلامی ریکارڈنگ سینٹر مدنی مسجد ملتان. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ یونس کی چند آیات ہیں. خداوند عالم نے ان آیات میں اولیاء کرام کی عظمت بیان فرمائی. ان کی شان کو بیان فرمایا، ان کی پہچان بتلائی، نشانیاں بتلائی. اللہ والے کون ہوتے ہیں، خدا اپنے دوست کن کو بناتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا شیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما، تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر، علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے. پندرہ سال سے وہی ڈیرا لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں. اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی، ترجمے لکھے، بے شمار کتابیں ہیں. فضائل کی کتابیں لکھی، فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل قرآن کریم، فضائل نماز، یہ تمام کے تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی دنیا کی 14 زبانوں میں، اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ نہ رہا. پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی. اس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا، تو لکھا تھا بیمار ہے. ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا. اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے، تالاب دیکھیں گے، جنگل دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، عورتیں دکھائی دیں گی، بچے دکھائی دیں گے، کاروباری معاملات دکھائی دیں گے. اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آسان نہیں ہے. یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی یہ چیز. یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سودے ہیں.
کسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مگن ہو گئے، اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی نہیں۔ تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو۔ کتنا خوش نصیب ہوتا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو۔ اور یوں فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے پسند آیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی، مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں۔ خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس سیف الحدیث کو، مگر بتایا نہیں کرتے تھے، اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں، اور قرب و دوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں۔ تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بچتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے، تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھیے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں، فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے۔ فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا۔ یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی، جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے، اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و قداس کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہو۔ تو ان حضرات کا کیا کہنا؟ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں۔ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا۔ بولے تو حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں، 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ
سبق پڑھائیں. فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے رات خواب میں زیارت ہوئی, خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شیخ الحدیث کی ذات وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری, اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی, ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے تھے. ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے. میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں, اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے. یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے, میرے دوست بن گئے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو کوئی غم نہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں, ان کو کوئی اضطراب نہیں, ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے. وہ میرے بن گئے. کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو, اس کا یقین اتنا مضبوط ہو, اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے, اللہ والے کے ایمان میں رسی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا. حکومتیں ٹکرائیں, اسلحہ ٹکرا جائے, دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے, اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے. مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی, اسی کو لکھوایا, اسی کی شرح کی. ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے, اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے. تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے, جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے, جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے, جہاں عثمان بن نورین موجود ہے, جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہو, جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہو, جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہو, جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو, رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا, جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے. خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو جنت میں پہنچ گیا, خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا. اتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ, مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ, شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ, کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام, علامہ شیخ الحدیث, شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے. مقدر اپنا اپنا, بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے, اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو. مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے, گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے.
یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بے شمار اللہ والے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے۔ ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینے پاک میں گزاری، 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا۔ مدینے پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے۔ ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی۔ اتنا ادب تھا ان حضرات میں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے، چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے، موزے کے اندر بچھو بڑھ گیا، بچھو داخل ہو گیا، بٹوا پہاڑی علاقے کا بچھو امام مالک کو ٹک مارتا ہے پیر میں۔ سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر تک حدیث پاک پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد موزہ اتارا، جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے۔ تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ کے جاتا ہے، تمام شکل بدل کے جاتی ہے، یہ ڈک مار رہا تھا، آپ نے نکال کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا، یوں ڈر کے مارے نہیں نکالا، کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا۔ بھی نہ ہو جائے، حدیث شریف میری پڑھائے اور بچھوؤں کے پیچھے پڑ گیا۔ اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، دماغ میں زبان گھوم رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے، نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں پہنچ، کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچ جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ تیری نماز میں روح ہے، نہ میری نماز میں خشوع ہے، نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں، نہ وہ رحمتیں ہیں، نہ وہ سعادتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی ہی نہیں جو اللہ والوں نے کی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینے پاک شہر سے کئی میل ادھر کو ہے۔ گنبد خضرا کی روشنی نظر آ گئی، سواری سے نیچے اتر گئے، جوتا اتار کر بغل میں دبا لیا، پیدل چلنے لگے۔ رات کا وقت ہے، پاؤں زخمی ہو گئے، لہولہان ہو گئے، پیدل چل رہے ہیں۔ ساتھی کہنے لگے حضرت جی سواری خالی جا رہی ہے، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں، کاچی پہ سوار ہو جائیں، رات کا وقت ہے۔ جوتا بھی اتار لیا، رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگوں، سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جوتے پہن کر شہنشاہ کائنات کے شہر میں داخل ہوں، مجھے حجاب آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے، ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا۔ کبھی اس طرح بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے،
کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ دعا کرتا ہے نانوتوی اے میرے پروردگار، اگر میری زندگی ہو اور میرے ساتھ باقی ہو، میری جتنی زندگی باقی ہو، اے میرے پروردگار مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جن کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، انہیں عظمت نہیں، محبت نہیں، ان میں عشق نہیں، جلال نہیں، ان کا یہ حال ہے۔ مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، ہوئے ہے کہیں زمین و آسماں بھی ہموار۔ دعا کی ہے الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما، مجھے مدینے کا دفن نصیب فرما، اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے، آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں۔ اس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی، وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پڑھایا، علم دین کی ساتھ کی تبلیغ کی، اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی، سارا مکہ شہر، جدہ، ریاض، مدینے پاک کی گلی گلی، مسجد مسجد، ایک ایک محلہ، تمام مساجد میں، تمام سے تمام مقامات پر، بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر بڑی پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام سے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب تمہیں کون سمجھائے؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ یہ رات مجھے خواب نظر آیا تھا، یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں، 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے گا، پتا ایک نہیں رہے گا بیری میں۔ مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے، اگر میں جھوٹ مار دوں درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہے جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے، مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا میں تو یہ جوتی قبول نہیں کرتا۔ حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کے روزے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روزے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی
تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا. حضرت کا مرید تھا, انکار کر دیا, میں قبول نہیں کرتا. پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے خلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا, مجھے تو شرم آتی ہے. چھوٹی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا. یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا, بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے, خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا. یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے ہیں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ, اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ, یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے. انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا. جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں, وہ ٹھگ ہے, وہ غدار ہے. تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں. ڈاکٹروں سے تیاری رکھتے ہو, ابھی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے. نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی. فرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے رات کو کسی وقت کی بھی بچوں میں ڈاکٹر کا لیک ہونی چاہیے. اور تو ڈاکٹر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے, کام آ جائے گا. میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے, مصطفیٰ کریم کی حدیث تیاری کیوں نہیں کرتا؟ تو تجھے قبر میں کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی. اکثر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی, کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا, کام آ جائے گا. اکثر میں کہتا ہوں اکثر کیا کام آئے گا؟ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تیرے کام آئے گی, رات میں کام آئے گی, قبر میں کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی, اور کوثر میں کام آئے گی. اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑے, تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 گناہ معاف ہو جائیں گے, 10 درجے بلند ہو جائیں گے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا, انعام 40 گنا ملے گا. ان حضرات کو یہ کتنا کچھ ملا, یا قرآن کی برکت سے ملا, یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا. تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار. خدا اس کام کو خود کرتا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا, بیٹھ گیا, بلند ہو جائیں گے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا, انعام 40 گنا ملے گا. ان حضرات کو یہ کتنا کچھ ملا, یا قرآن کی برکت سے ملا, یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا. تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا. خدا جس کام کو خود کرتا ہو. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا, بیٹھ گیا. وقالوا یتقون, پرہیزگار ہے وہ لوگ. کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے. اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے, حرام کے کھانے سے بچا جائے. وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹلایا کرتے ہیں. ابھی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں. مقصد ان کا ٹلانا ہوتا ہے. ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں. مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرکھ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے. اگر ہضم ہو گیا
تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتا چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے۔ یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق کسوٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس قدر تقویٰ ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو۔ فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی۔ اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔ اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل۔ رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی، فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو چاند رہتا ہے اس طریقے سے چلو جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہو۔ ایک بزرگ کو لا کر کسی نے ہندوانا دیا، تربوز، علماء کا مجمع بیٹھا تھا۔ اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر کے پوچھا کہ کیوں بھائی چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے؟ یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سب کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ نہیں اس بارے میں۔ فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں، اس لیے تم سے پوچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے، کالی کملی والے کا طریقہ کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوش فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا۔ میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ ہاتھ سے کھاتے ہی۔ آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی۔ ابھی اسی ہفتے میں مجھے کوہاٹ میں ایک پرانے بزرگ بھی تھے، حکیم بھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہے، حکیم بھی ہے، کہنے لگے ان 3 انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت حاضرہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا، اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا، یعنی پیروں سے بند کیے، ہاتھ نہیں لگے۔ چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ، دیکھا انگریز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا، ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا، دوسرے تجھے قوت حاضرہ سے محروم کر دیا۔ بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ، برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان 3 انگلیوں کو چاٹو، یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا۔ یہ کون یقین کرے؟ اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں 5 روپے میں پیکٹ ملے گا، پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں، حضور کی سنت پہ یقین کیسے آئے؟
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا جایا کرتا تھا اور جب برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی سمجھ جاتی تھی مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا. بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی. تو پوچھا کہ کیسے پتا چلتا تھا؟ فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے. انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو. اور انگریزی خان کی نہیں. اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بڑے پھرتے ہیں کھاتے کھاتے پان سے برفی سے ختم دلواؤ آری رگڑتے یا خیر میں آ کے ایک ڈکنا کنارے میں چھوڑتے آخر چھوڑ دینا ہے. چھوڑنے سے ختم فاتحہ دلواؤ کھاتے 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 اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا چھوڑا اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو حضرت کا تبرک ہے یہ سب کو دے دو. کیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخوان سے روٹی کے گر گئے آپ رحمت للعالمین اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے کھا رہے تھے. پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی. 3 سانس میں پانی پیو بیٹھ کر پانی پیو. حضور فرماتے ہیں جس نے ایک سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرتے اس پانی. ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں بھی پارٹیوں میں پیزا کیا کھانا بھی کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے. اچھے اچھے حاجیوں کے یہاں اچھے اچھے نمازیوں کے یہاں کبھی کوئی بھول بچھڑ کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں. اصل تو شادیوں میں نہیں مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے. ہمیشہ کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں سانو کون پوچھتا ہے بابا. شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں ذمہ دار تھوڑے ہیں کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں. شادیوں کی دعوت مولویوں کو تو پوچھتا ہوں کیا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے کھڑے ہو کے ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی بہانا. اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی آگے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں اور لمبے پڑ جایا کریں گے کہ لوگوں میں ڈر ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے اور کیا کرنا ہے. نبی کی سنت کو مٹانے والوں تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں. یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول میرے محبوب کی غلامی کر میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر اقتدا کر تابع داری کر. ہر موڑ پہ تجھے اجر ملتا چلا جائے گا کامیابی سے ہم کنار ہوتا چلا جائے گا. تو فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ
پاک اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا۔ ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں چنو والے انتقال فرما گئے، دفن کر دیا۔ 11 مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی، سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا، مولانا کی قبر گر گئی، نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے 11 مہینے کے بعد دیدار کیا۔ پیٹ تو کیا پھٹتا، لاش تو کیا کرتی، کھال تو کیا بگڑتی، خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی، اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی۔ کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے۔ مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، حضور کا دیدار کرنے والا، حضور کا جانثار، حضور کا دیوانہ، حضور کا پروانہ، حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے، اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے، مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے، 30واں سال ہے، حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید صحابی کی قبر نکلی۔ مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا، 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانثار صحابی کے بدن سے لکھا تھا اخبار نے کہ تازہ لہو بہ رہا تھا۔ اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1400 سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندھا دیا اور دیدار کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت، درویشی، قلندری، بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے، نبی کی غلامی سے ملتی ہے۔ اسی کو اقبال بھی کہتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سوال بنتا ہے مومن کبھی کری سے نہیں، جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے سمندری سے نہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا بند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے مقام بنا کرتے ہیں۔ اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی، اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال کرتے ہو، کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج، پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک، اقبال مارکی، کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کا تھا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگ کے، 1000 دانوں کا قصبہ اتنا لمبا، دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا، میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، ہر آنے والا کہے گا سید تبانا سید ہوں، اور اگر کیا تو ایک مسئلہ پوچھنا جی، ہمارے پاس 1000 روپیہ زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا چاہیے تو نہیں، اب آپ کو ہم چاہتے فوراً کہتے گا کہ میں کتنے سید ہوں، پڑھاؤ میں نہیں، تجربہ کر لینا۔ جب کوئی سید کا بال بن کے آئے گا، لمبا کرتا، 1000 دانوں کا قصبہ ڈال کر، ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی عسکری، دنیا ہی میں عسکری ڈال کر آئے جہنم کی،
اسے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہو، چاہے وہ پرانا میرا تھی کہے گا میں سید نبار اللہ جانے کے لیے سید آ کہاں سے گئے. کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین اور دنیا سیدوں سے بھر گئی. ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ سیٹ ہوتے ہیں. خدا جانے کیا طریقہ کار ہے. بات چل رہی ہے میں تجھے بتلا دوں سید کی 3 نشانی، سید کی 3 پہچان. مولانا محمود زکریا شیخ الحدیث سید تھا، مولانا حسین احمد مدنی سید تھا، عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا. سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا، سید سونا ہوگا. مسجد پر بیٹھے ہو باوجود نبی کا خون ہو اور کھو جاؤ، نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو. سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سخی ہوگا. میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک بازار میں گیا تھا زیارت کے لیے. مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا. میری کمر پہ تھاپڑا دیا گیا. مجھے لگا لاؤ 5 روپے. میں نے کمر پہ تھاپڑا اس سے 2 روپے دیا. میں نے کہا 10 روپے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم آپ کیسے مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑا دیا؟ میں نے کہا میں نے 2 روپے دیا. اور کہتے ہو تو اور دوں اور تھاپڑا دے دوں گا. نہیں آپ بھی بلو منتا ہے تیرا تو میں نے کہا تھاپڑا بھی دکھتا ہے. کیا رنگ ہے کیا ڈھنگ ہے. اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہتے کوئی ضرورت مند مستحق آدمی فراست کا کہ بچوں کے پاس 3 دن سے آٹا نہیں ہے تو کہو گے دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا. جب تک کوئی فریب کھکی نہ مارے تم بھی آتے کی چٹکی دینے کو تیار نہیں. تو سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، خود بھوکا رہے گا دوسروں کو کھلائے گا. اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے ناممکن. سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سردار ہوگا، سید سردار ہوگا. 3 پہچان یاد رکھو اللہ پاک سے، نبی کے آل سے، نبی کے خاندان سے. یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں. یہ 2 جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا لمبے کرتے والے کٹریوں والے، اسی کو اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، پہچان کر، کچھ شناخت کر. سلطانی زبان چاہتے ہیں کوئی سمجھانا کر، کوئی جانا کر، پتا کسا کر کے کام کیا ہے. کوئی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے. کبھی کہتا خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے. کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. بادشاہ بھی مکر و فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا. پھر ہم ٹھکانا کہاں ملے گا. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی ہیں انہوں نے. کہتا ستاروں سے آگے چار بھی ہے ابھی عشق کے امتحان. سمجھا کرو بات کو. یوں ہی ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا فلانی بیری کے درخت سے پتے میں کاٹے آئی 70 بیماری آئی میرے اندر ساری بچ گئی. گرو شریف میں برکت نہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے. اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے. شیخ الحدیث کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کے کتنے دنوں کے سانس باقی ہیں.
आओ हम भी अपनी जिंदगी का महवर बनाए, कुरान करीम की तिलावत किया करो, दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, इस्तिग़फ़ार किया करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अल्लाह वालों की गुलामी नसीब फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात अब अपनी जगह बैठे रहे, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ और 1 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ लें। जो हमने तेरा कलाम पढ़ा है, तेरे महबूब के सदक़े में इस कलाम पाक का सवाब हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुंचाते हैं। परवरदिगार आलम उन्होंने जो इल्मी हदीस की खिदमत की है, हमें भी उससे मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा। और एक हदीस में आता है कि औलिया कराम की वफात क़यामत की घंटी है, क़यामत की घंटी है। तो इन अल्लाह वालों का जाना, रुखसत होना हमारे लिए अच्छा नहीं। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों की गुलामी नसीब फरमाए और इन हज़रात ने जो इल्मी अखलाकी कलमी खिदमतें अंजाम दी है, हमें भी उनसे माला माल फरमाए और सारी जमात को फैज़ याब फरमाए। और परवरदिगार आलम हमें भी वो इश्क नबी नसीब फरमा जो शेखुल हदीस को था। या अल्लाह हमें भी हुजूर की सुन्नतों की ताबेदारी नसीब फरमा जो हज़रत शेखुल हदीस साहब को थी। या अल्लाह हमें भी मदीने की वही मोहब्बत अता फरमा जो हज़रत शेखुल हदीस को मदीने बाप से प्यार था। और कई दोस्तों ने कहा है बीमार है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। एक बच्ची है नजमा, उसका बच्चा आज ही आग में गिर गया, काफी सारा जल गया, अल्लाह पाक बच्चे को सेहत कामिल अता फरमाए। और अचल है हमारी यहाँ हाजीदीन उमर की लड़की, कई दिनों से तकलीफ है, अल्लाह पाक शिफा कामिल आज मुस्तमिर अता फरमाए। या अल्लाह सभी बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। और हमारे कारी अब्दुल अव्वल साहब के वालिद अब्दुल वाहिद बेग साहब हज़रत लाहौरी मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की 18 साल खिदमत की, 18 बरस। इतना वली, इतना नेक आदमी, दीवारों पे लिखते हैं वो हमेशा पुरानी आयतों का तर्जुमा, इंसाफ करो, अदल करो, रिश्वत न लो, नमाज पढ़ो, झूठ न बोलो। हमारी मुल्तान की गवर्नमेंट, क्योंकि ये बड़ी नेक बंदों की गवर्नमेंट है, बहुत ही अल्लाह वाले इकट्ठे हो गए मुल्तान में, इन्होंने पकड़कर बदबख्तों ने उस अल्लाह वाले को जेल में पकड़ के डाल दिया है। अल्लाह पाक उसकी रिहाई के असबाब पैदा फरमाए। और जिन अफसरों ने ये लानती काम किया है, अल्लाह पाक उनको दुनिया और आखिरत में दलील करे। कुरान नहीं सुन सकते, कुरान का तर्जुमा नहीं सुन सकते, मुस्तफा करीम की हदीस नहीं सुन सकते, और तुम यहूदियों को यहाँ लाना चाहते हो, ईसाइयों को यहाँ लाना चाहते हो, मिर्जाइयों की एजेंटी करते हो। इन ऐसे ऐसे अफसरों का मिर्जाइयों को फैलाने का प्रोग्राम है, यहूदियों के मिशन को फैलाने का प्रोग्राम है, जो कुरान और हदीस से दुश्मनी करते हैं। अल्लाह वाले ने दीवारों पे, अखबार में फोटो आया उस इबारत का, झूठ ना बोलो, रिश्वत ना लो, जुल्म ना करो, नमाज कायम करो, कुरान की तिलावत करो, इस पे पकड़ा है। रिश्वतखोरों को तुम नहीं पकड़ते, कातिलों को नहीं पकड़ते, डाकुओं को नहीं पकड़ते, जालिमों के कितने रात दिन सिर्फ कम तोलने वालों को नहीं पकड़ते। ऐसी ऐसी दवाइयां एजेंसियां बना रही हैं, लोग मर रहे हैं, बिल्कुल मिलावट वाली दवाइयां। वहां इन अफसरों की आंखें फूट जाती है, इनके कलम टूट जाते हैं, कि वहां तक इनकी रसाई नहीं होती। इतने अफसोस की बात है कि एक तुम चलो उसकी बात ना मानो, मगर उसे पकड़ के जेल में देना फेंको कि तू कुरान क्या है तो का तर्जुमा क्यों लिखता है। अल्लाह पाक से दुआ करो खुदा ऐसे जालिमों को जलील करे और उस लिखने वाले को अजर अजीम अता फरमाए। और वो इतना पक्का है, वो अयूब से न दबा, वो याह्या से न दबा, वो कुत्तू से न दबा, तुम्हारे बाप से भी नहीं करेंगे। वो कूद की हड्डियां तो थोड़ी सी, वो बड़ा पक्का आदमी है, तुम उसे जानते नहीं हो, वो लाहौर ही का रंगा हुआ है। अल्लाह पाक उनकी भी गैर से इमदाद फरमाए और हर जालिम के जुल्म से सबको बचाए, हर शरीर की शरारत से बचा। एक बच्चा कहता है कि मेरी अम्मा बीमार है, अल्लाह पाक इसकी वालदा को सेहत कामिल अता फरमा। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। हमें आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की ताबेदारी नसीब फरमा, कुरान का शौक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बढ़ते वक्त कलमे और ईमान की दौलत अता फरमा। या अल्लाह जितने खबरों में चले गए सबकी बख्शिश फरमा दे, सभी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।